جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی افطار نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور ناظرین سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. میرے ساتھ 3 پارٹیسپینٹس موجود ہیں جن سے ہم کوئز کے سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ ان پارٹیسپینٹس میں سے زیادہ سوالوں کے کون درست جواب دیتا ہے. 2 مرحلے ہوں گے پروگرام کے. دونوں مرحلوں میں تمام پارٹیسپینٹ سے 3 سوالات کیے جائیں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی پہلی پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام سعدیہ نسیم ہے. آئی ایم فرام کراچی یونیورسٹی, مالیکولر میڈیسن ڈپارٹمنٹ. مالیکولر میڈیسن ڈپارٹمنٹ. اور آپ نے نام کیا بتایا؟ سعدیہ نسیم. سعدیہ نسیم. چلے ماشاء اللہ. سعدیہ نسیم ہمارے ساتھ ہیں, مالیکولر میڈیسن ڈپارٹمنٹ سے ہیں کراچی یونیورسٹی کی. جی بھائی اپنا تعارف کرائیے گا. حسن علی فرام فزکس ڈپارٹمنٹ. حسن علی فرام فزکس ڈپارٹمنٹ, یہ بھی جامعہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک اور طالب علم موجود, حسن علی ہیں, سعدیہ ہیں, اور آپ بتائیے. شرجیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل فرام پاکستان شپونر کالج. پاکستان شپونرز کالج سے شرجیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں پارٹیسپینٹ موجود ہیں. پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. سعدیہ آپ سے پہلا سوال کروں گا. مجھے بتائیے گا کہ آدم ثانی کن پیغمبر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. بالکل درست جواب ہے. ماشاءاللہ بھائی سعدیہ کی اچھی نالج لگ رہی ہے. اب مجھے بتائیے گا جب کوئی مسلمان سفر میں ہو تو ظہر عصر اور عشاء میں کتنی فرض رکعتیں ادا کرے گا؟ جو فرض رکعتیں ہیں ظہر میں کتنی ادا کرے گا؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سوال سمجھیں. کوئی مسلمان سفر میں ہو تو کتنی فرض رکعتیں ادا کرے گا ظہر عصر اور عشاء کی الگ الگ؟ ظہر عصر اور عشاء کی 15 الگ الگ. 4 3 میری اور 4. بہن سفر میں جو نماز پڑھتے ہیں, چلیں یہ بتا دیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے کوئی؟ نہیں آپشن نہیں ہے, یہ آپ نے بتانا ہے نا. اب میں تو آپ سوال آسان کر دیا کہ کوئی سفر میں, آپ کبھی سفر پہ نکلتی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے تھے. صرف فرض پڑھتے ہیں. جی فرائض نہیں, صرف فرض بھی نہیں پڑھتے, اس کے ساتھ اس میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے, اور اس نماز کو خاص نماز کہتے ہیں. اور یہ سفر ہوتی ہے. جی نماز سفر ہوتی ہے. نہیں سفر نہیں. اس سے پہلے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ نماز سفر. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے نماز قصر ہوتی ہے. قصر. اور قصر نمازیں جو ہیں 2 رکعت زیادہ تر پڑھی جاتی ہے. صرف آپ کے جو مغرب ہے اس میں 3 فرض ہیں, تو 3 کو 2 نہیں کیے گئے, 3 ہی رہنے دیے, ٹھیک ہے. ورنہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اور فجر کی آپ 2 سنت 2 فرض پڑھتے ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے سنت نہیں چھوڑتے اس وجہ سے. تو آپ ظہر عصر اور عشاء میں صرف 2 فرض رکعتیں پڑھتے ہیں, اور یہ آپ کی قصر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے, دین میں آسانی ہے, اس کو مشکل نہ بنائیں. سفر پہ جائیں تو 2 رکعت پڑھیں. ٹھیک, چلیں تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی نماز میں, وتر میں. عشاء کی نماز میں, وتر میں. بالکل درست جواب ہے. 3 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی. حسن آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. سعدیہ نے 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے. مجھے بتائیے گا کس سن ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ اگر آپ مجھے اس حرمت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سے بھی بتا دیں گے تبھی میں جواب درست مان لوں گا. یعنی کس سورہ میں آیا یا کس سن ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ 9 ہجری میں. 9 ہجری. بالکل درست جواب ہے. ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے, کلمہ طیبہ میں کتنے نقطے آتے ہیں؟ وقت محدود ہے. 1 بھی نہیں. بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میرا تیسرا اور آخری سوال ہے. مجھے بتائیے گا اذان میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 4 بار. پھر سوچ لیں. 4 بار. پھر سوچ لیں. 4 ہی بار آتے ہیں مجھے سٹارٹنگ میں. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 6 مرتبہ آخر میں بھی. لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 دفعہ وہ آتا ہے. اذان میں کہتا ہوں ناظرین ہر مومن مرد عورت کو, خاص طور پہ مردوں کو اذان رٹی ہونی چاہیے. اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ کو اقامت کا موقع ملتا ہے, آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, آپ اذان دیتے ہیں, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور میں بڑا اس معاملے میں خوش قسمت یہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں رہا ہوں, چاہے کام کے حوالے سے, پہلے جس چینل میں تھا وہاں پہ بھی باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں میری اچھی ہو گئیں, پکی ہو گئیں. یہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو یا اس چینل کو کہ یہ جو باجماعت نماز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اذان اور یہ چیزیں آپ کو آ جاتی ہیں, ہر مسلمان کو آنی چاہیے.
بہرحال آپ کا یہ جواب غلط ہوتا ہے. آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں 3 میں سے. اب ہم بڑھتے ہیں شرجیل کی جانب. شرجیل تیار ہیں؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا نماز عیدین میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 6. بالکل درست جواب ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ بارش کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے یعنی نماز پڑھی جاتی ہے, اس نماز کا نام کیا ہے؟ نماز استسقاء. نماز استسقاء بالکل درست جواب ہے. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کروں گا. مجھے بتائیے گا نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں. بالکل درست جواب ہے. تینوں سوالوں کے درست جواب دیے ہیں بھائی ماشاءاللہ شرجیل نے, اور نام کے بھی شرجیل, کام کے بھی شرجیل. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوبارہ سے دوسرے ہم راؤنڈ پہ آ گئے ہیں. سعدیہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, ریڈی ہیں؟ پہلا سوال آپ سے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ والد محترم کا کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام جو اس کی صفت بیان کی جاتی ہے. 7. نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 4 صفاتی نام آتے ہیں. رب, رحمان, رحیم اور مالک. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ٹھیک ہے, 2 سوال آپ سے ہو گئے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا جن و انس کا ذکر یعنی جن و انس کو کس سورہ میں مخاطب کیا گیا ہے؟ یعنی مخاطب کیا گیا ہے. آپ پہلے بات سمجھیں, جن و انس کا ذکر بہت سی سورہ میں آیا ہے, لیکن جن و انس کو مخاطب کس سورہ میں کیا گیا ہے؟ آپشن ہے. جی آپشن ہے. چلیں, میں اس میں مشکل ہو جائے گی آپشن دینا, لیکن سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران یا سورہ رحمان؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان بالکل درست جواب ہے. درست جواب ہے. تو یوں آپ کے 1 اور 2 سوالات اس میں بھی آپ نے درست جواب دیے. 6 میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں حسن کی جانب. حسن آپ تیار ہیں؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس گھر میں ہوئی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں ولادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپشن چلیں میں آپشن دے دیتا ہوں. سوق اللیل, سوق الدن یا سوق الشام؟ سوق اللیل. سوق اللیل بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا جواب درست ہوتا ہے. اب مجھے دوسرا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا سوق اللیل جو ہے وہ کس کی ملکیت تھی؟ کیا ہے وہ؟ سوق اللیل, لیل کی معنی تو رات ہوتی ہے. کس کی ملکیت تھی؟ ملکیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی. میں درست مان لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موروثی ملکیت تھی, موروثی مکان تھا. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مکان کس کے پاس چلا گیا تھا جب مدینہ ہجرت کر گئے تھے؟ آپشن مل سکتے ہیں اس میں؟ چلو میں آپشن دے دیتا ہوں. علی ابن ابو طالب, عقیل ابن ابو طالب یا عباس ابن ابو طالب؟ عقیل بن ابن طالب. عقیل ابن ابو طالب بالکل درست جواب ہے. 3 سوالوں کے آپ نے بھی درست جواب دیے. 5 سوالوں کے درست جواب دیے آپ نے 6 میں سے. ٹھیک ہے, 4 آپ کے 5 ان کے. اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے شرجیل کے پاس. شرجیل ریڈی ہیں؟ جی. پہلا سوال آپ سے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کو اپنی بیعت کس موقع پر کہا ہے؟ کس موقع پہ یہ بیعت ہوئی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیعت کو اپنی بیعت کہا تھا جو صحابہ اکرام سے بیعت لی گئی تھی. اصحاب شجر. کون اس موقع کا نام کیا تھا؟ صلح کون سی تھی؟ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی 2 منزلیں تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر گئے تھے. رسول اللہ نے کون سی منزل پہ قیام کیا تھا؟ پہلی منزل پہ. بالکل درست جواب ہے. اور اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق.
تو یہ فرشتہ کہاں تشریف لایا تھا اور یہ وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار میں. غار کون سا تھا؟ نام بتائیں. غار ہرا. غار ہرا بالکل درست جواب ہے. جبل نور، غار ہرا، اس طرح 6 کے 6 سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے ہیں. اور ناظرین ہمارے جو آج کا کوئز ہے اس کا آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے نمبر پہ آئے شرجیل، دوسرے نمبر پہ آئے حسن اور تیسرے نمبر پہ آئی ہیں سعدیہ. اب ہم انعامات دینا چاہیں گے اور اسی حساب سے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہیں انعام دیا جائے گا. اور سب سے پہلے ہمارے تیسرے نمبر پہ آنے والی سعدیہ، آپ کو میڈی کیم کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے. حسن آپ کو اجوا کوکنگ آئل، اجوا اسپائسز کی جانب سے، اجوا فوڈز کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے. اور حسن کو روح افزا کی جانب سے یہ انعام دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ کوئز سیگمنٹ علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. آپ کی خدمت میں واپس آئیں گے تو روزہ اور صحت، جس میں آج ڈاکٹر نورین ہیں ہماری مہمان جن سے ہم بات کریں گے فزیو تھراپی سے متعلق. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.